ایسے ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بات کی نا انڈیا نے کہ ہم نے پری ایمپٹیولی روکا ہے چین کو، اس کا مطلب ہے یعنی چین اصل میں وہ خیالی جو ایل اے سی سے آگے آ گیا ہوا تھا نا، یعنی چینی یہاں سے یہاں آ گئے۔ چین سوچ رہا تھا حملہ کرنے کا، انہوں نے جا کے وہاں پر ان کو کچھ کیا، وہ پیچھے ہو گئے۔ اچھا اس کے بعد وہ پیچھے اپنی جگہ پہ چلے گئے جہاں پہ وہ تھے۔ ساؤتھ چائنا سی ہے یا بحر الکاہل، یہاں پہ اگر ایک پٹاخہ بھی چلتا ہے تو اس کے نتیجے میں پوری دنیا کا کام رک جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے تجارت ہو رہی ہے، یہاں سے جہاز جا رہے ہیں، یہاں سے جہاز آ رہے ہیں، یا ساری دنیا کی فوجیں یہاں پہ جمع ہو گئی۔ کہ این اس وقت جب انڈین اور چائنیز ملٹری کمانڈرز بیٹھے ہوئے تھے، این جس وقت بیٹھے ہوئے تھے، اور 5واں اجلاس ان کا جاری تھا، یعنی 5 ٹائمز 15 جون سے اب تک 5 دفعہ وہ بیٹھ چکے ہیں۔ 5ویں دفعہ این جب سیٹرڈے کو بیٹھے ہوئے تھے اور میٹنگ چل رہی تھی، یہ لداخ میں پھر سے واقعہ ہو گیا۔ لیکن کس نے کیا ہے اور کس نے کیا ہے؟ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں۔ چائنیز کہہ رہے ہیں کہ انڈین داخل ہوئے تھے، انڈینز کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی لیک ہے اس میں قبضہ کرنے کی پی ایل اے نے کوشش کی۔ کہ 2 مہینے سے لڑائی تو ہو رہی ہے ان کی، لیکن اب تک ہینڈ ٹو ہینڈ کمبیٹ ہو رہے تھے۔ میں انتظار کر رہا ہوں کہ کب ہیوی ویپنز استعمال ہوں گے، توپیں ہوں گی، فوجی مارے گئے تھے، نہیں وہ سب، لیکن ہینڈ ٹو ہینڈ کمبیٹ، اس میں ہیوی آرمز ابھی تک استعمال نہیں ہوئے۔ لیکن ابھی تک مودی صاحب اور شی جن پنگ جو 2 ہیڈز ہیں، ابھی تک ان لیول پہ ان دونوں نے کوئی سٹیٹمنٹ ایک دوسرے کے خلاف نہیں دیا ہے۔ وزارت دفاع کا تو سٹیٹمنٹ آیا دفاع کا ہے، خارجہ سب کا ہے، چائنیز وزیر خارجہ کا سٹیٹمنٹ، چائنیز فارن منسٹر نے۔ لیکن یہ 2 ملک 2 جگہوں سے کنٹرول کر رہے ہیں بس۔ ایک جگہ یہ ہے ہیڈ آف سٹیٹس، اور ایک جگہ کہ ابھی تک ہیوی توپیں استعمال نہیں ہوئی ابھی تک۔ اچھا لیکن ایک اور چیز ہے وہاں پر اس ایریا میں چین کے حوالے سے تو یہ بات ہے کہ جو وہ سیٹلائٹ میپنگ کرتے ہیں تو بھائی بڑا اسلحہ ہے اور بڑا انہوں نے اپنا جمع کیا ہوا ہے، لوگوں کو بھی اور اسلحہ بھی بڑا رکھا ہوا ہے، تو انڈیا کے حوالے سے بھی یہی ہوگا؟ نہیں 100%، یہ تو بڑی سیریس سچویشن ہوگی۔ اب تو باقی ان دونوں سائڈز نے اتنا اسلحہ جمع کر لیا ہے کہ اگر چنگاری یعنی کوئی سٹارٹ ہوتی ہے تو ایک بڑی جنگ ہو سکتی ہے۔ تو وہ سیریس سچویشن تو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایکسٹریملی سیریس۔ اس میں پاکستان کو تو نہیں پل ان کر لیں گے، لیکن ہم بڑے کیئرفل ہیں کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، ابھی ہم بات نہیں کر سکتے اس پہ کیونکہ وہ لمبی بات ہے۔ لیکن اگر لڑائی چھڑتی ہے کوئی زیادہ تو کہیں کشمیر کا معاملہ پس پردہ تو نہیں ہو جائے گا کیونکہ سارا فوکس اس طرف چل جائے گا۔ ایک اور ڈرنے والی چیز یہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اگر کوئی بہت بڑی لڑائی ہوتی ہے تو ویسٹ کیونکہ چائنا کو کنٹین کر، تو انڈیا کو بھی وہ سپورٹ ویسٹ کر نہیں رہا تھا اس طرح، لیکن اب کرنا شروع ہو جائے گا۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ بھائی انڈین آرمی گھس گئی اور چائنیز کیمپ آکیپائی کر لیا۔ اب یہ سنڈے گارڈین نے بھی کور کر لیا اور امریکہ کے 1-2 نیوز پیپرز نے بھی کور کر لیا۔ اس سے کیا ہوا ہے کہ نشچت طور پہ تھوڑا سا ہڑکمپ ہوا ہے۔ ہڑکمپ کس کے بیچ میں ہوا ہے؟ جس کو کیسنڈراز تھے نا، جو نے سیئرز تھے کہ صاحب جیسے ہم نے بولا نا کہ چلا گیا، اب تو لداخ گیا صاحب، اب تو لداخ گیا، اب تو یہ ہو گیا، اب تو یہ ہو گیا۔ دیکھیے کبھی بھی جیسے کرکٹ کو کہتے ہیں اٹ از اے گیم آف گلوریس انسرٹنٹیز، جب تک لاسٹ اوور بول نہ ہو جائے تب تک رزلٹ ڈکلیئر مت کرو۔ یہ مت بولو کہ ٹیم میچ ہار گئی، آپ کو نہیں پتا واٹ سرپرائز دی ادر پارٹی میں اسپرنگ، اینڈ ٹوڈے وی ہیو اسپرنگ اے سرپرائز فار دی لاسٹ 3-4 days، ناٹ ٹوڈے بٹ 3-4 دن سے چلا آ رہا ہے۔ آرمی از ناٹ اے ڈیفینسو فورس ایٹ آل، اٹس این اوفینسو فورس۔ آرمی اوفینسو آپریشنس، اگر آپ کو پتا ہے کہ چائنا سے خطرہ ہے جا کے پہلے ٹھوک دو اس کو۔ پاکستان سے خطرہ ہے، فنش آف اے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز۔ کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ نہیں ہونے والا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ بھائی بہن ہوئے نا پریت، دن میں ہر بھارتیہ کو اپنے آپ سے یہ بات بولنی پڑے گی ہر روز 100 بار، بھائی بہن ہوئے نا پریت، دیر از نو فرینڈشپ وداؤٹ فیئر۔ جب آپ یہ سمجھ لیں گے تب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اسپیشل فرنٹیئر فورس کو اور انڈین آرمی کو جو ایکشن کرا ہے، بڑا خوبصورت ایکشن کرا ہے۔ گھس گئے چائنا کے اندر، اور چائنا کی ٹیریٹری جو ہمیں نیوز پیپر سے رپورٹ مل رہی ہے، فورن پبلیکیشن سے رپورٹ مل رہی ہے، میں تو گیا نہیں وہاں پہ، فورن پبلیکیشن سے رپورٹ مل رہی ہے کہ وی ہیو آکیپائڈ اور ٹیکن بیک، رادر دیٹ از دا رائٹ ورڈ، وی ہیو ٹیکن بیک ٹیریٹری فرام دا چائنیز، جو 1962 میں انہوں نے لی تھی، اس کی کچھ ٹیریٹری ہم نے واپس لی ہے۔ چائنا کے اندر جا کے جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو ہمارا پرسیپشن ہے اس کے بھی پار جا کے ہم نے کیمپس لے لیے ہیں جو چائنیز کیمپس ہوا کرتے تھے، اتنی خبر آئی ہے ہمارے پاس۔ تو مینی کنگریچولیشن، سو پراؤڈ۔ چیک ریپبلک کے جو صدر ہیں اور وہ جو ہیں وہ تائیوان جا رہے ہیں۔ چائنا نے کہا ہے کہ جو چیک ریپبلک ہے
ان کا جو اسپیکر ہے وہ اگر تائیوان گیا تو وہ ریڈ لائن کراس کرے گا. ان کا جو WSL TV ہے وہ کہہ رہے ڈیفائنگ چائنا چیک ڈیلیگیشن ارائیوز ان تائیوان. وہ تائیوان پہنچ گئے. چائنا نے بھی کہہ دیا کہ ہم ریڈ لائن کراس نہیں کرنے دیں گے اور وہ ریڈ لائن کراس ہو گئی. اب اگر اب چائنا، میں یہ سوچ رہا ہوں بیٹھ کے کہ چائنا چیک ریپبلک کے اگینسٹ کیا کرے گا. ہاں وہ تائیوان کی تو اوپر تو کچھ کر سکتا ہے. اچھا چیک ریپبلک کے اگینسٹ اگر چائنا نہیں جاتا تو مزید یورپ کے ملک نکلیں گے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے یہ وہی مسئلہ ہے جو طیب اردگان صاحب جو ہیں، اب وہاں پہ انہوں نے گریس کے طیاروں کو تو بھگا دیا. اب گریس کے طیاروں کے ساتھ اگر فرانس کے طیارے آ جاتے ہیں، فرانس کیا کر رہا ہے؟ فرانس کے صدر جو ہیں میکرون، وہ لیبنان پہنچے ہیں. جو میں نے بات کی، لیبنان سے وہ بغداد آ رہے ہیں عراق میں، اور عراق میں وہ غالباً ان کرد علاقوں کا بھی دورہ کریں گے جہاں پر ترکی لڑ رہا ہے کردوں کے. کرد علیحدگی پسند ہو. ابھی یہ دیکھیں نا، اس جھڑپ کے اندر چونکہ بحر الکاہل یہ پیسیفک کے اندر اور ساؤتھ چائنا کے اندر جھگڑا ہے، تو اسی لیے ذرا سی بھی کوئی غلطی ہوتی ہے پوری دنیا افیکٹ ہوگی. کہ یہ امریکہ انڈیا گٹھ جوڑ کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے. جو کچھ اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے اور جو کچھ کشمیر کی وجہ سے لداخ میں ہو رہا ہے، اوور آل اس کا مقصد ہے، ایک جو اسٹریٹجک ٹرم یوز ہوتی ہے کنٹینمنٹ آف چائنا، یہ ہے انسرکلمنٹ آف چائنا. کیونکہ ساؤتھ چائنا سی جہاں سے چائنا کا $5 ٹریلین کا ٹریڈ ہوتا ہے، وہاں پہ کچھ ایسے اتحاد بنا دیے گئے ہیں جو چائنا کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتے ہیں اور چائنا کی مشکلات میں بہت اضافہ ہو سکتا ہے.